لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ولن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کرے. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے اور ہمیں یہاں سے اس حالت میں اٹھائے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. آمین یا رب العالمین. جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے بہت ہی اہم موضوع ہے. اگر دنیا میں ایک المناک دن کبھی گزرا ہے یا پھر کوئی ایسا واقعہ جو انتہائی المناک اور انتہائی حزن و ملال کا باعث کبھی ہوا ہے تو عزیز دوستو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے. اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت دنیا میں کبھی بھی نہیں آئی. اگر اس کے بعد کوئی مصیبت آئے گی تو وہ صرف قیامت ہوگی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم فراق ایسا علم ہے جس کا اثر آج تک مسلمان محسوس کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی حدیث پڑھتے ہیں اور جب بھی آپ کا نام لب پر آتا ہے ہم مسلمان محبت اور شفقت سے محمد رسول اللہ کے طرف امنڈ پڑتے ہیں اور محمد رسول اللہ کو دیکھنے کی ہمارے دل میں کتنی خواہش ہے. جب ہم سنتے ہیں کہ قیامت کے دن محمد رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے آب کوثر پلائیں گے تو کتنا دل ترستا ہے، کس قدر دل تڑپتا ہے کہ محمد رسول اللہ کو دیکھ لیں. عزیز دوستو، ہر مومن کی تمنا ہوتی. آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کیسے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا کیا نصیحتیں کی، انہیں مختصر آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری بات میں تاثیر پیدا کریں جو بڑا دیر پا اثر چھوڑے دلوں میں. آمین یا رب العالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 ہجری میں رمضان کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کی علامات اس وقت سے ظاہر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا، جبکہ آپ کا وتیرہ اور طریقہ تھا کہ آپ صرف 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رمضان میں قرآن کا 2 مرتبہ دورہ کیا جبرائیل علیہ السلام کے سامنے، جبکہ آپ کا وتیرہ یہ تھا کہ صرف 1 مرتبہ دورہ کیا کرتے تھے آخری رمضان سے پہلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراقت کی علامات اس رمضان سے شروع ہو گئی. اس کے بعد آیا حجۃ الوداع کا موقع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ بھگ 1 لاکھ صحابہ نے حج کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران حج جا بجا کئی مقامات پر اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ ان کا آخری حج ہوگا اور صحابہ کو یہ کہا کرتے تھے کہ خذوا عنی مناسککم، تم لوگ مجھ سے حج کے احکامات سیکھ لو، مناسک سیکھ لو. لعلی لا احج بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں حج نہ کروں، اس کے بعد تم مجھے نہ دیکھیں. جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا شروع کیا مومنوں کے دل دہل اٹھے، تڑپ اٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کون سی مصیبت کے تعلق سے پیشن گوئی دے رہے ہیں. مومنین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان علامتوں کو پہچاننا شروع کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی خطبہ دیا
آخری حجۃ الوداع کے موقع پر، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈھیر ساری وصیتیں کی اور امت کو یہ بتایا کہ یہ مبارک مہینہ ہے، یہ مبارک دن ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلان دن ہے، لوگوں نے کہا کہ فلان مہینہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آسمان کی طرف اشارہ کر کے، اللہم بلغ، اے اللہ شہادت رہنا، مجھے جو ذمہ داری دی گئی، مجھے جو مشن دے کر بھیجا گیا، جس رسالت اور نبوت کو میرے کھاندے پر بطور بوجھ ڈالا گیا، اے رب العالمین میں نے اس کا حق ادا کر دیا، اے رب العالمین میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اور آخری حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو حرم مقرر کر دیا۔ یہ کہہ دیا گیا کہ اس کے بعد یہاں پر کوئی خون نہیں بہائے گا، جو بھی حرم میں داخل ہوگا اس کے لیے امن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق وصیت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعلق سے وصیت کی۔ اور اس کے بعد حج ختم ہوا تو صحابہ واپس مدینہ پہنچے۔ اس کے بعد محرم کا مہینہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفود کا استقبال کرتے رہے، مختلف ڈیلیگیشنز آتے رہے، ان کے استقبال میں مصروف رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمانے میں کثرت سے احد کو جایا کرتے تھے، جہاں پر شہدائے احد دفن کیے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب مدفون تھے، اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ مدفون تھے جن کی تعداد لگ بھگ 70 کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے سے بار بار یہاں پر حاضری دی، اور جب سفر کا مہینہ آیا، 11 سفر کا موقع آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبرستان میں پہنچے اور ہاتھ اٹھا کر دیر تک دعا مانگتے رہے، دیر تک دعا مارتے رہے، اور عام طور پر رویا کرتے تھے۔ اور بعض صحابہ نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہاں کیوں جایا کرتے تھے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے پاس حاضری دے دے کر اپنی عاقبت کی تیاری کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد جب 29 سفر کا موقع آیا، 29 سفر کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 مہینے پہلے کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں گئے، بقیع کے مقبرے میں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بہت دیر تک دعا مانگی اور اہل قبور کو خوشخبریاں سنائی۔ اور وہاں پر دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پر سلامتی ہو، تم جو گزر گئے تمہارے ایام اچھے تھے، اب آنے والے ایام تم جیسے اچھے نہیں ہوں گے، آنے والے ایام بدتر سے بدتر ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا۔ اور یہ بھی کہا کہ تم آگے چلے گئے ہو، ہم پیچھے تمہارے آنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بقیع سے واپس آئے، انتہائی سر درد شروع ہو گیا، مرض میں مبتلا ہو گئے، اور سخت بخار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کے تعلق سے صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا بخار آیا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہوتے، اوپر شطرنجی بچھائی جاتی، کمبل اڑائی جاتی، تو کمبل میں اگر آپ ہاتھ رکھیں گے اس میں آپ گرمی محسوس کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی بخار آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سر درد ہوتا، اتنا سر درد ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو جاتی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرض کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ 10 دن تک چالو رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری ہفتہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے بہترین شخص ہے، جن کے تعلق سے جب بھی ہم سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہم محمد رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے بعد اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم والدین سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کے اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ محمد رسول اللہ نے ایک بات کہہ دی، جان چلی جائے وہ بات پر تعمیل کرتے ہیں، اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ محمد رسول اللہ کا حکم ہے، کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ مما جئت بہ، تم میں سے وہ آدمی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے، وہ آدمی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرے، یہاں تک کہ اپنے نفس کے خلاف بات کیوں نہ چلے جائیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من والدی وولدی والناس اجمعین، وہ آدمی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرے، اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کرے، تمام لوگوں سے سب سے قریب تر میں ہونا چاہیے، سب سے زیادہ میری محبت مومنین کے دل میں ہونی چاہیے۔
اور صحابہ نے کیسی کیسی مثالیں دی جہاد کے میدان میں، عام زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان آ جائے تو تڑپ اٹھتے۔ یہ صحابی ہیں جن کا نام سعید بن عامر الجمحی، انہیں بار بار غشی طاری ہو جاتی تھی۔ لوگ جا کر عمر بن خطاب کے پاس شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو حمص کا امیر سعید بن عامر الجمحی ہے، اسے بار بار غشی طاری ہو جاتی ہے، نہ معلوم کیا وجہ ہے۔ عمر بن خطاب نے مدینے کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ اے سعید، تمہیں بار بار غشی کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں مکے میں تھا تو ایک صحابی جن کا نام خباب بن ارت تھا، انہیں مشرکین نے اذیت دی، یہاں تک کہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھا رہے تھے۔ میں اس وقت کافر تھا، اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ خباب بن ارت کو مختلف قسم کی اذیتیں دی گئی، ان میں سے ایک اذیت یہ بھی تھی کہ بار بار ان سے پوچھا گیا اگر تمہاری اس جگہ محمد ہوتا تو تمہارا دل کیا کہتا؟ تمہارے اس جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو تم کیا کرتے؟ کیا تم خوش ہوتے یا پھر غم کرتے؟ تو سعید بن عامر الجمحی اس حالت میں حلق میں پھانسی کا پندہ ہے، معلوم ہے کہ موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے، لیکن یہ اللہ کا بندہ محمد رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا یہ کہتا ہے کہ پھانسی کا پھندا تو دور کی بات، میں ایک کانٹے کا دبوچنا برداشت نہیں کروں گا، مجھ جیسے 1000 لوگ فدا ہو جائیں لیکن محمد رسول اللہ کے پیر میں اگر کوئی چونٹ آئے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کی محبت جو آج بھی باقی ہے۔ عزیز دوستو، محمد رسول اللہ سے محبت نہ کہ صرف انسان کرتے ہیں بلکہ جانور بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینے میں ایک صحابی آ کر شکایت کرنے لگے کہ میرے باغیچے میں اونٹ بے قابو ہو رہا ہے، لوگوں کو کاٹ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغیچے میں داخل ہوئے تو اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر قریب آ گیا اور لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ قریب مت جائیں، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہرگز نہیں، آگے بڑھے تو اونٹ پر ہاتھ رکھے تو اونٹ اتنا نرم پڑ گیا کہ اپنے سر کو نیچے کر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے لگا۔ عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیڑوں پودوں پر، جانوروں پر، پرندوں پر تھی، سب محبت کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کائنات کا ایک عظیم ہستی اپنی زندگی کے آخری ہفتے میں داخل ہوتا ہے۔ آخری ہفتے میں پیر کا دن ہے، محمد رسول اللہ بار بار اپنی بیویاں سے پوچھتے ہیں، ازواج مطہرات سے پوچھتے ہیں میرا موقع اب کہاں ہے، میری نوبت کہاں ہے، کل میں کہاں رہوں گا؟ تو ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ کے یہاں رہنا چاہتے ہیں، مائی عائشہ کی نوبت کے منتظر ہیں۔ تو سب نے تنازل کیا، کہا کہ آپ جائیں مائی عائشہ کے گھر میں رہ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ کے گھر چلے گئے اور آخری ہفتہ مائی عائشہ کے گھر میں رہے۔ اور مائی عائشہ کیا کیا کرتی تھی؟ معوذات پڑھتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کو سکھایا ان دعاؤں کو بار بار پڑھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی۔ اسی ڈھنگ سے ایک ہفتے کام کرتی رہی، یہاں تک کہ عزیز دوستو موت کے پہلے 5واں دن آ جاتا ہے جو بدھ کا دن تھا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی بخار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جا کر 7 کنویں سے مشکیزوں میں پانی بھر کر لاؤ اور مجھ پر ڈال دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھا دیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنگ تپتا تھا، جسم بخار کی وجہ سے تپتا تھا، انتہائی گرمی ہوتی تھی۔ تو 7 قسم کے کنویں سے پانی لائے گئے، پانی کو مشکیزوں میں بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا گیا۔ اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس، تو صحابہ نے روک لیا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو مجھے آگے بڑھاؤ، میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں میری امت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں آئے، ممبر میں فروکش ہوئے، ممبر پر بیٹھ گئے اور اس کے بعد وصیت کی۔ دوران وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کے قبور کو مساجد بنا لیا، سجدے گاہ بنا لیا، قبر بناتے، بار بار وہاں حاضری دیتے اور وہاں پر سجدہ کرتے، انبیاء کو اللہ کے درجے میں داخل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس غلطی کی وجہ سے یہود و نصارہ پر لعنت بھیجی۔ آج ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟
آج ہمارے مسلمان عزیز دوستو یہ غلطی، یہ وصیت کے خلاف جا رہے ہیں، بار بار ایسے قبور میں جاتے ہیں جہاں پر صرف آخرت کی یاد کے لیے جانا ہے، آخرت کو سنوارنے کے لیے جانا ہے، لیکن بڑی بڑی درگاہیں، سخت عمارتیں بنی جاتی ہیں، سخت قبور بنائے جاتے ہیں اور لوگ وہاں پر حاضری دیتے ہیں اور صاحب قبر سے کبھی کبھار حاجت روائی کی مراد پیش کرتے ہیں، کبھی کبھار قضاء حاجت کے لیے مطالبہ کرتے ہیں، کبھی کبھار یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب قبر زندہ ہے۔ کیا کچھ بدعتیں، کیا کچھ عزیز دوستوں خرافاتیں شروع کر لیا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کہ جسم تپ رہا ہے، لوگوں نے پانی ڈال ڈال کر ٹھنڈا کیا، اب یہاں بیٹھ کر ایک اہم نصیحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کے قبور کو عبادت گاہ بنا لیا، اور اس کے بعد کہا یا ایھا الناس لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، اے لوگوں یاد رکھنا میرے قبر کو عبادت گاہ ہرگز نہیں بنانا، میرے قبر کو عبادت گاہ ہرگز نہیں بنانا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اتنی پختہ تھی کہ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس پر عمل ہوتا ہے، کسی کو موقع نہیں ملتا کہ محمد رسول اللہ کی قبر کے پاس پہنچ کر ان کی عبادت کرے، بلکہ پہنچتے ہیں اور سلام کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی اور یہ وصیت کو امت نے ایک مدت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے انشاءاللہ مان گئی ہے۔ اور اس کے بعد عزیز دوستو ممبر پر بیٹھے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو اے لوگو یاد رکھو، غور سے سنو، میں قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ، انصاف دیکھیے عزیز دوست، انصاف دیکھیے، کائنات کا یہ بہترین ہستی دیکھیے۔ لوگ اگر اللہ کو نہیں جانتے صرف محمد رسول اللہ کو دیکھ لیں، اس با اخلاق آدمی کو دیکھ لیں، اس آدمی کی سچائی کو دیکھ لیں، اس آدمی کے انصاف کو دیکھ لیں اور جان لیں کہ اتنا انصاف پسند آدمی، اتنا حق پسند آدمی اگر کسی کو اللہ کی طور پر عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کتنا حق والا ہوگا، اس کے اندر کتنی سچائی ہوگی۔ اسی لیے ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر مسلمان ہو گئے، انہیں اللہ ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے، کیونکہ یہ ہستی اتنا سچا آدمی اگر کسی کے تعلق سے کہے تو جھوٹ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اگر کسی کے کہے کہ میں معمولی انسان ہوں، مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ قرآن مجھے اللہ نے دی ہے، میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مجھے پریشانی آتی ہے تو اس کے پاس مانگتا ہوں، تو پڑھنے والوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہستی اگر ایک اللہ کی عبادت کرتی ہے، یہ ہستی کہتی ہے تو سچ کہے گی، یہ ہستی کہتی ہے تو بالکل سچ کہے گی۔ تو کئی بندگان خدا ایک اللہ کی عبادت میں پڑ گئے محمد رسول اللہ کی سیرت پڑھ کر عزیز دوستو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا، کہا کہ اگر کسی کو میں نے ناحق کوڑے مارے ہیں تو اب موقع ہے آئے کوڑے مار دے، اگر کسی کے پیسے میرے پاس رہ گئے، اے لوگوں اللہ کے لیے ان پیسوں کو واپس لے لیں، میں تمام قسم کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تو ایک صحابی نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ 3 درہم میرے آپ کے پاس رہ گئے۔ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کو کہا کہ یہ 3 درہم ادا کر دے۔ اتنے میں ایک صحابی اٹھ کر کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک مرتبہ سب درست کرتے ہوئے میرے پیٹ میں چبوایا تھا، آپ نے تیر لے کر میرے پیٹ میں پیچھے ڈھکیلا تھا، مجھے اذیت ہوئی، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ لے لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر سے اترے اور اپنے لباس کو، اپنے آپ کو پیش کیا۔ وہ صحابی آگے بڑھے، کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی اس وقت میرے جسم میں کپڑا نہیں تھا، اب آپ کے جسم میں کپڑا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو ہٹایا تو وہ صحابی آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹ لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے ہم کب بدلہ لیں گے؟ یہ تو میں موقع کی تلاش میں تھا کہ مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم میں لگ جائے، یہ مبارک جسم میرے جسم کو لگ جائے۔ عزیز دوستو یہ بھی جان لیجئے محمد رسول اللہ کا جسم بھی بابرکت تھا، اسی لیے صحابہ جب بھی وضو کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وضو کے پانی کو اپنے جسم میں مل لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک پسینہ تھا، صحابیات ان پسینوں کو اپنے پاس شیشیوں میں ڈال کر رکھا کرتی تھی، بطور دوا استعمال کیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی انتہائی مبارک تھے، صحابہ نے اپنے پاس اسے محفوظ رکھے اور جب بھی کوئی تکلیف آتی، کوئی پریشانی آتی، ان بال کو پانی میں ڈالتے اور اس پانی کو مصیبت زدہ کو پلا دیتے تو وہ شفایاب ہو جایا کرتا تھا۔ عزیز دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مبارک خبر دیا کرتے تھے، ان کی شخصیت بھی مکمل طور پر مبارک تھی۔ تو یہ صحابی آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کو لمٹ کر چومنے لگے اور رونے لگے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں،
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہے کوئی اس کا کوئی قصاص باقی رہ گیا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے تعلق سے وصیت کی، کہا کہ اے لوگو انصار کے تعلق سے چاکو چوبند رہو، انصار کے تعلق سے میری وصیت قبول کر لو۔ انصار بابرکت لوگ ہیں، یاد رکھنا انصار کم ہوتے جائیں گے، جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے اس حد تک ان کی تعداد پہنچ جائے گی۔ اے لوگو انصار کے تعلق سے میں کہتا ہوں کہ ان کا احسان مجھ پر بہت زیادہ ہے، میں نے جو بھی حق ادا کیا بہت کم حق ادا کیا، اس لیے ان میں سے جو نیک ہیں انہیں قبول کریں، ان میں سے کوئی خطا کار ہیں انہیں معاف کریں۔ اور انصار کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تعریفیں کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منبر پر ٹھہر کر کہا اللہ رب العزت نے ایک بندے کو دو چیزوں کے درمیان اختیار کرنے کا موقع دیا، یا پھر اس دنیا میں رہ جائے، دنیا کی زیب و زینت دولت کو لوٹیں جنہیں اللہ دینے کے لیے تیار ہے، یا تو پھر اللہ رب العزت سے جا ملے، اللہ رب العزت سے ملاقات کر لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بندے نے اللہ رب العزت کی ملاقات کو چن لیا۔ جیسے ہی جملہ ادا ہوا ابو بکر صدیق زار و قطار رونے لگے۔ نوجوان صحابہ نے اس حرکت کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، یہ روتا کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک کسی بندے کی خبر سنائی، لیکن چند دنوں کے بعد معلوم ہو گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان نوجوان صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا، سب سے زیادہ فہم رکھنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منبر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خوب تعریف کی، کہا کہ کوئی صاحب احسان ایسا نہیں ہے جس کا احسان ہم نے ادا نہیں کیا، لیکن ابو بکر ایک ایسی شخصیت ہے جن کا احسان ہم نے ادا نہیں کیا، ان کا احسان ہے، اللہ ان کو بدلہ دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد کہا ابو بکر صدیق کا مال جتنا مجھے فائدہ پہنچایا ہے کسی اور کا مال اتنا فائدہ نہیں پہنچایا ہے۔ اگر میں نے اللہ کو میرا دوست نہیں بناتا ابو بکر کو میرا دوست بنا لیتا، لیکن ابو بکر کیا اور میرا تعلق ایک دینی بھائی اور ایک دینی رشتہ ہے۔ اور اس کے بعد کہا اے لوگو جان رکھو میرے جانے کے بعد تمام دروازے بند ہو جائیں جو میرے مسجد میں کھلتے ہیں، لیکن ابو بکر کا دروازہ کبھی بھی بند نہ ہو، یہ ہمیشہ کھلا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی تعریف کی۔ عزیز دوستو یہ 5ویں دن مرنے سے پہلے کے واقعات ہیں۔ اس کے بعد 4تھا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض زیادہ ہو گیا، بخار زیادہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد لوگوں کو بلایا، کہا کہ ایک کتاب لاؤ میں تمہیں تحریر کر کے دے دیتا ہوں، اس کے بعد تم اختلاف نہیں کرو گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم اتنا خستہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھکے ہوئے تھے، بہت زیادہ مرض تھا۔ ایسے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسے جملے بھی کہہ دیتے جو بخار کی وجہ سے نکل جاتے تھے۔ تو عمر بن خطاب نے لوگوں سے کہا کہ چھوڑ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کا اثر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھنا چاہتے ہیں، تو دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو یہاں سے اٹھ جاؤ، اب ہم تھک چکے ہیں، تو وہاں سے معاملہ ختم ہو گیا۔ عزیز دوستو اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جوڑ کر 3 وصیتیں کی، کہا کہ دیکھو 3 وصیتیں یاد رکھنا۔ پہلی وصیت یہ کہ میری وفات کے بعد یہود و نصارہ اس جزیرۃ العرب میں نہ رہیں، تمام یہودیوں کو نکال دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینے سے نکالا، بعد میں خیبر سے نکالا، لیکن تیمہ اور دوسرے علاقوں میں یہودی رہا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو نکال دیا جائے، یہ پہلی وصیت تھی۔ اور دوسری وصیت میں کہا کہ دیکھو میرے جانے کے بعد بھی لوگ آئیں گے، لوگ مہمان کی حیثیت سے آئیں گے، آپ ان کا اچھا خیال کرنا، خاطر مدارت کرنا۔ اور راوی کہتا ہے کہ میں تیسری چیز بھول گیا، تیسری نصیحت بھول گیا۔ اور اس کے بعد عزیز دوستو یہ آخری دن تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، مرنے سے 4 دن پہلے یہ آخری دن تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ امامت کی۔ جب عشاء کا موقع آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ لوگ مائی عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ مائی عائشہ کہتی ہیں کہ نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہتے ہیں لیکن بخار اتنی شدت سے تھا کہ پھر بیٹھ جاتے ہیں اور غشی طاری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر پانی ڈالا جاتا ہے، پھر اٹھ کر بیٹھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ کہتی ہیں کہ نہیں، ابھی آپ کے منتظر ہیں۔ پھر اٹھنا چاہتے ہیں، پھر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ 6 مرتبہ یہ واقعہ پیش آتا ہے، 3 مرتبہ ایسے ہوتا ہے، 4تھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مری ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ ابو بکر کو کہہ دو کہ امامت کر لیں۔
माई आयशा टकराती हैं, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत नरम दिल आदमी हैं, कुरान पढ़ते हैं तो मुकम्मल नहीं कर पाते, आप किसी और को हुक्म दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुरी अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, ऐ आयशा अबू बकर से कहो कि इमामत कर लें। माई आयशा चाहती थी कि ये ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा कहा, मुरी अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास। माई आयशा ने फिर एराज किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया, कहा कि इन्नकुन्ना सवाहिबु यूसुफ, तुम तो यूसुफ वालियाँ हो, तुम्हारी हरकत यूसुफ वालियाँ जैसी हैं। माना ये कि यूसुफ वालियाँ एक ज़बान में था और दिल में एक था, ज़बान में एक था, दिल में एक था। तो माई आयशा भी ऐसे ही कर रही हैं। वो असल में चाहती हैं कि अबू बकर रहें, लेकिन लोगों के बदशगुनी से डरती हैं कि लोग ये ना कहें कि अबू बकर की इमामत थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। ये बदशगुनी से बचना चाहती थी, तो उन्होंने एराज किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा देखकर माई आयशा ने अबू बकर से कहा कि आप इमामत करें। तो अबू बकर जुमेरात की इस रात से इमामत शुरू करते हैं, मुसलसल 3 दिन तक इमामत करते रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। और उसके बाद अजीज़ दोस्तों, तीसरा दिन ऐसे ही गुजरा और वफ़ात के 2 दिन पहले के वाक़यात आप सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर के मौके पर अपनी जगह से बाहर निकलते हैं। इतना दर्द और इतना मर्ज होता है कि चल नहीं पाते। एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई फवल हैं, तो एक तरफ अली हैं। दोनों ने उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर घसीटते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के पास पहुंचे। तो अबू बकर ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पीछे हट जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते हैं कि आप अपनी जगह खड़े रहें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर अबू बकर के सीधे हाथ तरफ बैठ जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर की इमामत की और अबू बकर ने लोगों की इमामत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वफात से पहले 2 दिन के वाक़यात हैं। और उसके बाद अजीज़ दोस्तों, इतवार का दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा इफाका हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही इफाका हुआ, फ़ौरन जितने भी गुलाम थे सबको रिहा कर देते हैं। जितने भी गुलाम थे सबको रिहा कर देते हैं, और सिर्फ 7 दीनार थे, फ़ौरन सदका कर देते हैं। घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूटी कोड़ी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि माई आयशा को जब तेल की ज़रूरत पड़ी तो पड़ोसन से माई आयशा ने कर्ज लिया, क्योंकि घर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल साफ कर दिया। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4-4 गांव से माल गनीमत पहुंचता था। 4-4 गांव, वादिल कुरा, तैमा, खैबर और दूसरे इलाकों से ढेर सारा माल गनीमत पहुंचता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, जबकि इसमें से 1/5 हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ लोगों में तकसीम कर दिया। यहाँ तक कि मामला पहुँच गया जब माई आयशा को तेल की ज़रूरत पड़ी, पड़ोसन से लेने के लिए मजबूर हो गई। और जब खाने का मामला आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ज़िरा दिया, कहा कि जाओ एक यहूदी के पास रहन रखो, उसके पास 3 सा आटा ले लेना ताकि घर का काम चले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मौके पर भी अपने घर में कुछ भी नहीं छोड़े, रहन पर रखा अपना ज़िरा, और उसमें जो आटा आया उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया। और अजीज़ दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दिन सुन लीजिए। वो दिन था पीर का दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फजर का मौका था, थोड़ा इफाका हुआ, पर्दा हटाकर देखने लगे कि सहाबा फजर की नमाज पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। देख रहे हैं कि अबू बकर इमामत कर रहे हैं, पीछे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। ये मंजर इतना लुभाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मुबारक में तबस्सुम झलकने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे, और सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पर्दे की हरकत को महसूस किए तो इतने खुश हुए, चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इमामत करें, लेकिन पर्दा पड़ गया जो हमेशा के लिए पड़ गया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी पर्दा नहीं उठाए। उसके बाद बुखार इतना ज़्यादा हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उठ भी नहीं पा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में माई फातिमा को बुलाते हैं, जो उस वक्त माई आयशा के हुजरे पर थी, और बुलाते हैं, कहते हैं कि करीब आ जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा करीब आ जाती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के कान में कहते हैं, एक बात कहते हैं तो फातिमा हंस जाती हैं, दूसरी बात कहते हैं तो फातिमा रो देती हैं। जो बात जिसे फातिमा रो देती हैं वो बात ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर सुनाई कि अब इस मर्ज़ुल मौत में मैं मरने वाला हूँ, ये मेरा आखिरी दिन है, इसके बाद तो मुझे जिंदा नहीं पाओगी। तो माई फातिमा रो देती हैं। और उसके बाद दूसरी बात ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी वफ़ात के बाद सबसे ज़्यादा, सबसे करीब, सबसे तेज़ी से जो मुझे आकर मिलोगी वो तुम होगी। माई फातिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के 6 महीने के बाद वफ़ात पा जाती हैं, जबकि उनकी उम्र सिर्फ 26 साल की थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन हुसैन को बुलाया।
دونوں کو چوما, کہا کہ سیدہ شباب اہل جنہ, یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اور اس کے بعد صحابہ کو بلا کر وصیت کی, کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے لوگوں یاد رکھو نماز نماز, اس تعلق سے ہمیشہ چوکنا رہو, نماز کبھی بھی نہ چھوٹے, نماز اہم رکن ہے, اہم چیز ہے. آخری نصیحت عزیز دوستو نماز کے تعلق سے ہے, آخری نصیحت جو مبارک منہ سے نکلی وہ وصیت تھی عزیز دوستو نماز کی. دو مرتبہ آپ ساسم دہرا رہے ہیں, کہہ رہے الصلاۃ الصلاۃ, نماز کی پابندی نماز کی پابندی. وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم, تمہارے ماتحت جو غلام لونڈیا ہے ان کے تعلق سے ڈر جاؤ اللہ سے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نماز اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور دیتے ہیں. اس کے بعد مرض بڑھ جاتا ہے, مرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ سے کہتے ہیں کہ مجھے خیبر میں کھلایا ہوا زہر اس کا اثر محسوس ہو رہا ہے. یہ زہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے کھلایا تھا, وہ زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محسوس کر رہے ہیں. اس لیے بعض مورخین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ شہید کا مرتبہ ہے, ان کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں کہا کہ مجھے زہر کا احساس ہو رہا ہے. بہرحال اہل علم کے درمیان اختلاف ہے, بعض اہل علم نے کہا کہ زہر کا اثر ہوا لیکن موت بخار اور دوسرے بیماریوں کی وجہ سے ہوا. اب عزیز دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مرحلہ, مائی عائشہ کہتی ہیں کہ میرے لیے اللہ نے نعمت یہ خاص کر لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحہ ان کا سر میرے لبے اور سینے کے درمیان تھا اور میں ایسے بیٹھی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر تھے, اور میں ایک ایسی عورت ہوں جس کا تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوک کے ساتھ ملا. وہ ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تھے, اتنے میں عبد الرحمن بن ابو بکر داخل ہو گئے جو مائی عائشہ کے سگے بھائی تھے, اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس مسواک کو دیکھ رہے تھے, مانا یہ کہ مسواک چاہیے. مائی عائشہ نے پوچھا کیا مسواک چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں سر ہلایا, کہا کہ ہاں. تو عبد الرحمن بن عوف نے مسواک دے دی اور مائی عائشہ نے مسواک کو چبایا, خوب چبایا, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا اور جیسے ہی مسواک کرتے رہے اپنا ہاتھ نیچے ڈال دیے اور ہونٹ ہلنے لگے اور یہ کہتے رہے مع الصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا, اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ, اے اللہ شہداء کے ساتھ, اے اللہ صدیقین کے ساتھ میرا حشر کرنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تو پسند کرتا ہے, جن سے تو راضی ہے. بل الرفیق الاعلی, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا, بل الرفیق الاعلی بل الرفیق الاعلی بل الرفیق الاعلی کہتے رہے. مانا یہ کہ نہیں وہ بلند دوست چاہیے, نہیں وہ بلند دوست چاہیے, نہیں وہ بلند دوست چاہیے. اہل علم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو نزع کی حالت میں پھر اختیار دیا جاتا, پھر پوچھا جاتا کہ کیا آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا پھر تم مفارقت کرنا چاہتے ہیں دنیا کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی آپشن دیا گیا, وہی موقع دیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, اب بلند دوست سے ملنا ہے, اب اللہ سے ملنا ہے, اللہ سے ملاقات کی خواہش ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے اور آخر میں کہا اللہم اغفر لی ورحمنی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھ پر رحم کر. اور اس کے بعد یہ کہتے رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ گر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھت کو دیکھنے لگی اور روح پرواز کر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی. عزیز دوستو یہ ایسی چیز ہے جسے مومنین جب بھی سنتے ہیں تو ان کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اس سے مصیبت زدہ والا دن کبھی امت مسلمہ میں نہیں گزرا. اب صحابہ کا یہ عالم ہوا کہ جیسے ہی خبر پہنچی کہ محمد رسول اللہ اس دنیا سے مفارقت کر گئے ہیں تو صحابہ کا عجیب و غریب عالم. مائی فاطمہ اشعار پڑھ رہی ہیں, اپنے والد کو بار بار بلا رہی ہیں. ادھر عمر بن خطاب آپے سے باہر ہو گئے, تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے. اگر کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. محمد رسول اللہ کو چلے پڑ گئے ہیں. جیسے موسیٰ کو اللہ نے بلایا 40 دن کے لیے, اس چلے پر محمد رسول اللہ گئے ہیں, محمد رسول اللہ وفات نہیں پائے. صحابہ کا عجیب و غریب عالم تھا. عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ پیروں تلے زمین کھینچ لی گئی, ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب ہمارے جسم میں طاقت نہیں ہے. صاحب عجیب و غریب عالم میں ہیں, صاحب کے آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. کیا ہو رہا ہے کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے, سب پریشان کن عالم میں ہیں, پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے. اور ابوبکر صدیق موجود نہیں ہے.
ابو بکر صدیق اس وقت قباء میں موجود تھے، خبر پہنچتی ہے تو دوڑ کر آتے ہیں، سیدھے داخل ہوتے ہیں حجرے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے میں چومتے ہیں، اور اس کے بعد آگے نکل کر باہر نکل کر ممبر پر چڑھتے ہیں اور قرآن کی وہ مشہور آیت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور کہتے ہیں جو آدمی محمد کی عبادت کرتا تھا یہ جان لے کہ محمد وفات پا گئے ہیں، اور محمد کا رب وہ وفات نہیں پاتا، وہ رب ذوالجلال والاکرام ہے، ہمیشہ رہنے والی ہستی ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. محمد انسان تھے، انہوں نے اپنا مشن، اپنی رسالت، اپنی نبوت کو پورا کر دیا، اور اللہ نے اپنے پاس محمد کو بلا لیا. اور قرآن کی اس آیت کو پڑھا جس میں اللہ نے کہا کہ محمد تو ایک رسول ہیں، محمد تو ایک رسول ہیں، اس سے پہلے کئی رسول گزر گئے، اگر انہیں قتل کر دیا جائے یا تو پھر یہ وفات پا جائے کیا تم منہ پھیر کر بھاگ جاؤ گے؟ یاد رکھو ایسا کرو گے تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں. یاد رکھ لینا اللہ رب العزت شکر گزار بندوں کو ہمیشہ جزا دیتا ہے. عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی، جبکہ قرآن میں موجود ہے. ہم بار بار اسے پڑھتے ہیں، لیکن یہ آیت اتنے بہترین انداز سے ابو بکر نے پیش کی کہ ہم اش کرتے رہ گئے. اور عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد میرے اندر انتصاب آیا، میں اس کے بعد رکا تھوڑی دیر کے لیے، یہ آیت نے مجھے بیدار کر دیا. ابو بکر صدیق کا ایمان عزیز دوستو، ابو بکر صدیق کا ایمان، ہلے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، جو کام کرنا تھا کیا. یہ ایک لیڈر کی بہترین مثال ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی لیڈرشپ کا قابل ہے، میرے بعد میرے منصب پر اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. تو عزیز دوستو صحابہ کا عجیب و غریب عالم ہو گیا. ابو بکر صدیق نے آیت پڑھی، سب کو تھوڑی دیر کے لیے دھیرج آیا، اور اس کے بعد عزیز دوستو ایک اختلاف پڑ گیا. اختلاف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون اس ذمہ داری کو سنبھالے گا. کئی لشکر گئے ہیں لڑائی لڑنے کے لیے، اب سارا عرب ہاتھ میں ہے، ڈھیر سارے مسائل ہیں، اسے کون سنبھالے گا. اتنے میں ثقیفہ بنی ساعدہ ایک چبوترا ہے مدینے کے اندر، وہاں پر انصار جمع ہو گئے، وہاں پر سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ انصار میں خلافت ہونی چاہیے. یہ خبر جب ابو بکر اور عمر کو پہنچی تو دونوں نے وہاں پر حاضری دی، جو اخلاص کی علامت تھی. وہ پیچھے سے کام نہیں کیے، بلکہ جہاں اختلاف تھا وہاں پہنچے، چاہتے تھے کہ اختلاف ختم ہو جائے. اور ابو بکر صدیق نے تاریخی تقریر کی، بتایا کہ یاد رکھو سارا عرب بغیر قریش کے کسی اور کو نہیں مانے گا، قریش میں سے امام ہونے چاہیے، اور تم میں سے وزراء ہوں گے، تم میں سے منسٹرز ہوں گے جو ان خلفاء کی طرفداری کریں گے. اور ایسی تقریر ابو بکر کی طرف سے انصار جیسے نرم دل لوگ کہاں اختلاف کر دے. اس کے بعد خاموش رہ گئے. عمر بن خطاب آگے بڑھے، ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں اور ابو بکر صدیق خلیفہ بن جاتے ہیں. عزیز دوستو یہ ہوا منگل کا دن. اب اس کے بعد بدھ کا دن آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز تکفین کا معاملہ آیا تو 7 لوگ اس کے لیے اتر گئے. علی بن ابی طالب، اسامہ بن زید، عباس بن عبد المطلب، فضل بن عباس، قثم بن عباس، اسامہ بن زید، شقران الصالح، اویس بن خولی، یہ 7 صحابہ آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلانے لگے. اویس بن خویل ایک صحابی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم پر لٹا لیا اور اس طرح کر رہے تھے تو اس طرف علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو مل رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے کپڑوں کو نہیں اتارا گیا، جس کپڑے میں تھے اسی کپڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا گیا. جب تدفین کا معاملہ آیا تو پھر اختلاف پڑ گیا کہ کہاں دفن کیا جائے. بعض نے کہا بقیع، بعض نے کہا دوسری جگہ. ابو بکر صدیق وہاں پر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا سنا ہے نبی جہاں وفات پاتا ہے وہیں اسے دفن کرنا چاہیے. جیسے ہی حدیث آ گئی سب خاموش ہو گئے. اور اس کے بعد طلحہ بن عبید اللہ آگے بڑھے، وہاں پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لہدی قبر کھودا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرے میں رکھا گیا. کفنانے کے بعد تو صحابہ آ کر نماز پڑھنے لگے. 10 حجرے میں داخل ہوئے. پہلے مہاجرین داخل ہوئے، انہوں نے نماز پڑھی. پھر انصار داخل ہوئے، انہوں نے نماز پڑھی. پھر عورتیں داخل ہوئی، انہوں نے نماز پڑھی. پھر بچے داخل ہوئے، انہوں نے نماز پڑھی. اس ڈھنگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا دن نماز پڑھا گیا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. مائی عائشہ کہتی ہیں ہم انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے.
اتنے میں ہم کو خبر پہنچی، آواز پہنچی کہ اندر حجرے میں دفن کر رہے ہیں، تو تب معلوم ہوا کہ کائنات کا یہ سب سے بہتر آدمی سپرد خاک ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہارشنبے کی رات دفن کیا گیا۔ عزیز دوستو، اس سے کائنات کا یہ سب سے زبردست ہستی وفات پا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے، انشاءاللہ اور بھی تفصیل ہے، پھر کبھی موقع ملے تو اس میں ہم تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔